نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 25 تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نکاح کے احکام اور مسائل بیان ہو رہے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اگر تم نے نکاح کرنا ہے تو وہ عورتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حرام کیا ہے ان سے تو نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ مہر مقرر ہو اور ہمیشہ زوجہ حیات بنانے کی نیت سے نکاح کیا جائے. مہر ادا کرنے چاہیے اور مقرر کرنے کے بعد کمی بیشی کرنے کی بھی اجازت ہے. آج کے سبق میں باندیوں کے ساتھ نکاح کا مسئلہ ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مقدس جب نازل ہوا اس وقت یہ غلام اور باندیوں کا رواج پہلے سے موجود تھا. اسلام نے اس کو بنانے کا، غلام اور باندیاں بنانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام نے تو غلام آزاد کرنے کے فضائل سنائے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں، قسم کے کفارے میں بھی غلام کے آزاد کرنے کا ذکر ہے، زہار کے کفارے میں بھی غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، قتل کے کفارے میں بھی غلام آزاد کرنے کا حکم ہے. اور اسی طرح اس کے علاوہ نفلی طور پر بھی اللہ نے فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. فرمایا وہ گھاٹی عبور کر کے جس میں جنت میں پہنچنا ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ غلام آزاد کرنا ہے. یعنی غلام آزاد کرنے کی فضیلتیں سنائی ہیں، غلام بنانے کی فضیلتیں نہیں سنائی ہیں. غلام بنانے کے بارے میں تو اتنی سخت وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کے ساتھ میں خود جھگڑا کروں گا قیامت کے دن. ایک وہ شخص جس نے اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیا، دوسرا وہ شخص جو مزدور کی مزدوری کھا گیا، تیسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد کو غلام بنا لیا. اندازہ فرمائے یہ غلام بنانا کتنا بڑا جرم بتایا اسلام نے. بھئی کسی کو غلام بنانا بہت بڑا جرم ہے. تاہم چونکہ غلام وہاں موجود بھی تھے، باندیاں بھی موجود تھیں، ایک نظام چل رہا تھا، تو اس کے لیے احکامات کیا ہیں؟ ظاہر بات ہے جب ایک چیز موجود ہو اس کے لیے کوئی احکامات تو ہوں گے نا. عرب کے لوگ اور ویسے بھی آزاد لوگ باندیوں سے نکاح کرنے کو بہتر نہیں سمجھتے تھے. 2 باتیں ذہن میں رہیں، ایک ہے باندی کے ساتھ نکاح کرنا، ایک ہے باندی کا مالک بن جانا. جو آدمی باندی کا مالک بن جائے اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے.
وہ نکاح کے بغیر بھی اس کے ساتھ تعلقات رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ یہ بیوی کی بنسبت زیادہ اس کو اختیار ہے باندی پر، کیونکہ بیوی کو بندہ بیچ تو نہیں سکتا نا، باندی کو بیچ سکتا ہے، یعنی اس سے زیادہ اس کے ساتھ اس کو اختیار حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کو آزاد کرے، اور آزاد کر کے پھر اس کے ساتھ نکاح کر لے، جیسا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے نکاح فرما لیا، وہ ام المومنین بن گئی۔ جب آزاد کیا تو وہ کیا ہو گئی؟ آزاد عورت بن گئی، غلام باندھی نہ رہی، اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے جو یہاں پر بیان ہوا کہ ایک آدمی اس کے پاس کئی باندیاں ہیں، جیسے بڑے لوگوں کے پاس، مالدار لوگوں کے پاس کئی باندیاں ہوتی تھیں۔ ایک مسلمان آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ آزاد ایمان والی عورت سے نکاح کرے، اس کو رہائش دینا، اس کو مہر دینا، یہ تو بڑے اخراجات تھے۔ تو وہ اس باندی کے مالک کے پاس چلا جائے اور کہے کہ دیکھو یہ باندی تیری رہے گی، خدمت تیری کرے گی، تیرے گھر کے کام کاج جیسے پہلے کرتی ہے وہ کرتی رہے گی، اس کا صرف نکاح میرے ساتھ کر دے، تو نکاح کی جو ضرورتیں ہیں وہ میری پوری ہوتی رہیں گی، باقی کام خدمت آپ کا چلتا رہے گا۔ تو اس کی اجازت کا یہاں پہ ذکر ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے چونکہ یمن سے وہ تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ میں، مکہ کے مقامی نہیں تھے، تو انہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھی تھی، ابو جہل کے چچا کی باندھی تھی یہ، تو انہوں نے اس سے اجازت لی تو اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ، وہ بھی غریب صحابی تھے۔ اب ان کے نکاح کے بعد بیٹا پیدا ہوا عمار، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر لوگ ہیں، بڑے عظیم الشان لوگ ہیں، وہ پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت سمیہ پہلی شہید ہونے والی ہے، اور اسی لیے ابو جہل ان کو بہت سزائیں بھی دیا کرتا تھا، بلکہ ابو جہل ہی قاتل ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ یہ انہی کی گویا کہ خاندان کی باندھی تھی نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت دی ہے کہ اگر اتنی وسعت نہ ہو تو اب اس میں خرچہ کم ہوگا، اس لیے کہ وہ باندھی تو مالک کی ہے، رہائش تو اسی کے پاس ہے، تو بس یہ ہے کہ کبھی کبھی جب موقع ملے تو حقوق ادا ہوتے رہیں گے، نظام چلتا رہے گا، اس کا اجازت کا ذکر ہے جی۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو آدمی طاقت نہ رکھتا ہو تم میں سے وسعت کی، یعنی طول وسعت نکاح کے اخراجات کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے آزاد ایمان والی عورتوں سے۔ اس صفحے پہ جو پہلا ہے نا والمحصنات، اس سے مراد نکاح والی عورتیں ہیں، اس محصنات سے مراد آزاد عورتیں ہیں۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پس ان میں سے کر لے جو مالک ہوئی ہے تمہارے ہاتھ، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی باندیوں میں سے، ایمان والی لونڈیوں میں سے۔ یہ دھیان کرنا ہے کہ نکاح جو ہے ایمان والی باندی سے کرنا ہے، کافرہ مشرکہ سے نہیں کرنا۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے ایمان کو۔ کیا مطلب؟ بس ظاہری ایمان کی بات پوچھ لو، اب ظاہر دل کو چیر کے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا بھی اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، دل کی حالت تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باندی کو آزاد کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایمان والی باندی ہو، ایمان والی باندی کو آزاد کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی سے صرف 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ این اللہ، اللہ کدھر ہے، اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا جی فی السماء، عرش پر ہے، آسمانوں میں۔ پھر آپ سے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دے، یہ ایمان والی ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے نا، باقی دل کو چیر کے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ باقی سارے، بس موٹا موٹا ایمان کا پتہ ہو تو بس یہ ایمان والی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ آج کل تو ہم ماشاءاللہ ہر بندہ دوسرے کو ایمان سے فارغ کرنے کے چکر میں ہے نا، کوئی ایسا بہانہ ملے میں کہوں کہ یہ مومن نہیں ہے جی۔ ایک بندے کو رات کو نا ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، پسٹل رکھا، اس نے کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں کوئی ایسی بات بتاؤں تاکہ بچ جاؤں۔ اس نے کہا مجھے نہیں جانتے، میں تو اللہ تعالیٰ کا بہت قرب رکھنے والا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اللہ کا اتنا قرب رکھنے والا تو آپ میری آنکھ ٹھیک کر۔
انہوں نے کہا ٹھیک کرنے کا کام اللہ تعالیٰ خود ہی کرتے ہیں، آنکھیں نکالنے کی ڈیوٹی میری لگائی ہوئی ہے، اگر آپ کی نکالنی ہے تو بتاؤ، میں دوسری بھی نکال دیتا ہوں۔ تو ہمارے ڈیوٹی آج کل لگی ہوئی ہے ایمان سے نکالنے کی، سب کو ایمان سے نکالو جناب بھائی، ایمان سے لانے کی محنت ہونی چاہیے، ایمان سے نکالنے کی محنت نہیں ہونی۔ واللہ عالم بایمانکم، ایمان کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے، کیا مطلب؟ باقی اس میں پھر زیادہ کراہت محسوس نہ کرو کہ وہ باندھی ہے، بھائی آئے تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نا، تم نکاح کر لو۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض یعنی تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو، سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ فانکحوہن، پس نکاح کرو ان سے، بإذن اہلہن، ان کے مالک کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور دو ان کو مہر ان کے دستور کے مطابق، جو مہر مقرر ہو جائے پھر اس کو ادا کرو۔ ہاں یہ دھیان کرو کہ باندی صاحبہ بھی نکاح میں آنے والی ہو، کوئی محض وقتی شہوت کے لیے ایسا نہ ہو کہ بد کردار ہو اور جناب اس نے ہر طرف نکاح جوڑ رکھے ہو، ایسی نہ ہو۔ محصنات غیر مصافحات، نکاح میں آنے والی ہوں، شہوت پوری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپے دوست بنانے والی ہوں، اس نے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی بد کرداری کی ہوئی ہے پھر اس سے دور رہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس جب وہ نکاح میں آ جائیں، لفظی معنی قید میں آ جائیں، نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام کریں، بدکاری کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پس ان پر نصف سزا ہے جو آزاد ایمان والی عورتوں پر سزا ہے۔ 100 کوڑے ہیں نا سزا کے، تو باندی کو 50 لگے گے، کیونکہ اس کے حقوق کم ہیں تو سزا بھی اس کی پھر کم ہے جی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے جو ڈر جائے، العنت تکلیف میں پڑنے سے مراد بدکاری ہے، بدکاری گناہ یہ ایک مستقل تکلیف ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے سر رہے گی، یعنی جس آدمی کو یہ ڈر ہو اب اگر میں نکاح نہیں کرتا تو بدکاریوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، اب پیسے ہے نہیں کہ وہ نکاح کرے، خرچے کے نہیں ہے تو وہ باندی سے کر لے، تو اس طرح بدکاری سے تو بچ جائے گا کم از کم۔ باقی یہ ہے کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر لو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے، جب تک حالات ٹھیک نہ ہوں تب تک شادی کو مؤخر کیا جائے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ بات تو مشورہ سب کے لیے ہے کہ جب تک اپنے حالات ٹھیک نہ ہوں صبر کرنا بہتر ہے، لیکن یہ پابندی لگانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو نکاح سے روکا جائے، جو آج کل قوانین بنائے جا رہے ہیں جناب کہ بالغ ہونے سے 18 سال سے کم عمر میں نکاح، یہ قانون شریعت کے قانون کے خلاف اس لیے ہے کہ شریعت نے نکاح کی عمر بلوغت قرار دی ہے۔ اللہ کے قرآن نے واضح فرمایا حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح یعنی بلوغت کو پہنچ جائیں، جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو اس کے بعد شریعت نے نکاح کی اجازت دی ہے۔ اس کو پابندی لگانا یہ تو پھر زنا عام ہوگا، اس لیے فرمایا کہ صبر کرو تو بہتر ہے، ورنہ گنجائش اللہ تعالیٰ جب دے رہے ہیں خود تو اور کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن و سنت کے احکامات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ قَوْلًا، اور جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو تم میں سے وسعت کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے آزاد ایمان والی عورتوں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، بس ان سے جن کے مالک ہوئے تمہارے ہاتھ، یعنی باندیاں، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والی باندیوں میں سے، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہے، یعنی تم ایک دوسرے سے ہو، فانکحوہن باذن اہلہن،
بس نکاح کرو ان سے ان کے مالک کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور دو ان کو مہر ان کے دستور کے مطابق، یعنی جو طے ہو جائیں، محصنات نکاح میں آنے والی ہوں، غیر مصافحات شہوت پوری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان اور چھپے دوست بنانے والی بھی نہ ہوں، فَإِذَا أُحْصِنَّ بس جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ پس اگر وہ بے حیائی کے کام کو کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ پس ان پر نصف ہے جو آزاد ایمان والی عورتوں پر سزا ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے تم میں سے بدکاری کرنے سے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم نے صبر کیا تو بہتر ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔